بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دیا۔ اگر وضو سے ہوگا تو نماز ہوگی، اور پھر وضو کے صحیح کرنے کا طریقہ بیان کیا کہ وضو کیسے کرنی چاہیے، پھر صحیح وضو کا کیا فائدہ ہے اور غلط طریقے سے وضو کرنے کا کیا نقصان ہے یہ بھی بیان کیا۔ تو جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا تو اس کے فوائد بھی بیان کیے۔ اگر آپ وضو کو وضو کے طریقے سے کریں گے، سنن و واجبات و آداب کے مطابق، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو نماز ادا کریں گے اس نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگی۔ حدیث میں متعدد جگہوں پر متعدد حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اگر کسی آدمی نے صحیح طریقے سے وضو کیا اور صحیح طریقے سے وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ صحیح طریقے سے وضو کرنے کا فائدہ اس نماز میں ملے گا، اور اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے جائیں۔ ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ادلکم، فرمانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ کیا میں آپ کو کچھ ایسی باتیں نہ بتا دوں جس کی وجہ سے آپ کے گناہ ختم ہو جائیں اور آپ کے درجات بڑھ جائیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اس میں پہلی چیز یہ کہ آپ وضو اچھی طریقے سے کریں۔ آپ کیسے ہی کڑاکے کی سردی میں ہوں، آپ کیسے ہی مشکلوں کا سامنا کر کے آ رہے ہوں، اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد نماز کا پڑھنا درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جب اچھے طریقے سے وضو ہوگا تو اس کا ثواب الگ اور درجات الگ بلند ہوں گے، لیکن اگر وہی وضو ہم غلط طریقے سے کریں تو اس کا نقصان بھی ہے۔ اسی لیے وضو کے باب کے اندر سنتوں کا بھی ذکر کیا، واجبات کا بھی ذکر کیا، کیا کیا چیزیں واجب ہیں، کیا سنت ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا اس کے آداب ہیں۔ یہ بھی بیان کیا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَيَكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ سِتَّةَ أَشْيَاء، وضو کرنے والے کے اوپر 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ان 6 چیزوں کے ساتھ وضو کو کرتا ہے تو اس کی وضو مکروہ ہوتی ہے۔ اس وضو میں وہ فائدہ وہ ثواب نہیں ملتا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بیان کیا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں جو ہماری وضو کو مکروہ کر دی ہے؟ اس میں سے فرمانے کے سب سے پہلے الاسراف فی الماء، سب سے پہلے وضو کے اندر پانی کا زیادہ خرچ کرنا، پانی کا زیادہ خرچ کرنا یہ وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ چاہیے ہم لوگوں کو کہ وضو کرتے وقت پانی کا اسراف زیادہ نہ کریں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ اسراف کیوں کر رہے ہو اتنا؟ مہارا، یہ کیا کر رہے ہو؟
پانی کے اندر اتنا اسراف کیوں کر رہے ہو اے سعد؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو کرنے کے اندر بھی پانی کا اسراف ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وضو کرنے کے اندر بھی پانی کا اسراف ہے، اگرچہ آپ دریا کے کنارے پر کیوں نہ بیٹھیں۔ اگر آپ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہوں تو پانی کا خرچ اتنا ہی کرنا جتنا وضو کے لیے کافی۔ تو معلوم ہوا کہ پانی کا اسراف کرنا وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ یہ فرمانے دوسرے نمبر پہ پانی کا وہ تخفیفی، پانی کا کم کرنا۔ جس طریقے سے پانی کا زیادہ اسراف کرنا وضو کو مکروہ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے پانی کے اندر کنجوسی کرنا، کم پانی سے وضو کرنا تاکہ اتنے پانی سے کہ اس کا اندر اعضاء بھی اچھی طریقے سے نہ دھل پائے، مکمل طریقے سے وضو اچھی طریقے سے پانی نہ پہنچ پائے، اس انداز میں اس کنجوسی سے وضو کرنا، پانی کا اتنا کم استعمال کرنا، یہ بھی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زیادہ پانی کا اسراف کرنا، خرچ کرنا بھی، اور کم پانی استعمال کرنا بھی یہ وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ درمیان کے اندر کیا جائے کہ نہ تو فضول خرچی ہو پانی کی اور نہ بالکل اس کے اندر کمی واقع ہو۔ نمبر 3 وضرب الوجہ۔ فرما رہے ہیں کہ تیسرے نمبر پر اکثر وہ بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ وضو کرنے والے حضرات پانی کا چلو بھرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں میں اور زور سے چہرے پر مارتے ہیں۔ اس کی بالکل ممانعت فرمائی ہے کہ آپ وضو کرتے وقت چہرے پر پانی کو دے کر نہ ماریں، بہت ہی نرم طریقے سے، آہستگی سے پانی کو منہ پر ڈالیں۔ ایک تو پانی کو منہ پر مارنا ہوا، ایک پانی کو منہ پر ڈالنا ہوا، ایک مارنا ہے اور ایک ڈالنا ہے۔ تو مارنا جو ہے پانی کا وہ وضو کو مکروہ کر دیتا ہے، وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا پانی اگر ہم اپنے چہرے پر ڈالیں تو بہت ہی نرمی سے، آسان طریقے سے مارے، ایسا نہیں کہ اس طریقے سے مارے کہ چہرے پر پانی لگنے کے بعد دائیں بائیں جو وضو کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی چھینٹے جائیں، ایسا نہ کریں کہ ان کے اوپر بھی مائع مستعمل گر جائے۔ تو لہٰذا چہرے پر جو پانی ڈالیں وہ نرمی سے اور آہستگی سے ڈالیں۔ تو اگر اس انداز میں چہرے پر مارتا ہے پانی کو تو وہ بھی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر فرما رہے ہیں الاستعانہ بغیرہ من غیر عذر، مدد لینا وضو کے اندر، مدد لینا وضو کے اندر کسی غیر کی، بغیر عذر کے۔ اگر آپ ہٹے کٹے ہیں، آپ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، خواہ بغیر کمزوری کے آپ کسی اور سے کہتے ہیں کہ میرا وضو کرا دے، تو یہ بھی آپ کی وضو کو مکروہ کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ یہ بھی آپ کی وضو کو مکروہ کر دے گا۔ آپ کسی اور سے وضو نہ کروا کر خود وضو کریں جب اللہ نے تمہیں طاقت دی۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، ضعیف ہے آدمی، کمزور ہے، بیمار ہے، کوئی بھی عذر ہے کہ جس کے عذر کی بنا پر وہ خود وضو نہیں کر سکتا، اگر اب وہ کسی سے وضو کے اندر مدد مانگتا ہے تو اب اس کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر عذر کے اگر کسی اور سے وضو کراتا ہے تو وضو کو مکروہ کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ وضو کو مکروہ کر دے گا۔ 4 چیزیں یہ ایسی ہو گئی۔ 5ویں نمبر پہ یتکلم بکلام الناس، 5ویں نمبر پہ وضو کے دوران میں کسی سے گفتگو کرنا، یہ بات چیت کرنا، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم ایسا بھی ہو سکتا ہے بات کرنے کے اندر ہم کوئی آدھا دھونا بھول جائیں، کوئی دعا پڑھنی بھول جائیں، تو لوگوں سے بات چیت کرنا وضو کے درمیان میں یہ بھی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے سلام بھی کر دیا تو اس کا سلام بھی بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد جواب دے، اور سلام کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ وضو کرنے والوں کو سلام نہ کرے۔ تو لوگوں سے کلام نہ کرے وضو کرتے وقت، وضو کے دوران بالکل خاموشی سے، احتیاط سے اور صحیح طریقے سے وضو کرے۔
جو طریقہ وضو کرنے کا بیان کیا ہے۔ تو 5 چیزیں یہ ہو گئی۔ چھٹے نمبر پر وہ تسلیس المسح بماء جدید، فرما رہے ہیں چھٹے نمبر پر نیا پانی بار بار لے کر 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا، کیونکہ مسح کرنے کا صرف ایک مرتبہ کا حکم آیا ہے، ایک ہی مرتبہ مسح کرے، بار بار نہ کرے، کیونکہ بار بار کرنے سے سر کے اندر پانی زیادہ ہو جائے گا، وہ دھونے کا حکم ہوگا۔ تو لہذا بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ نیا پانی لے کر 3 مرتبہ پانی کے اندر بہاتے ہیں، پانی کے اندر مسح کرنے میں، تو لہذا یہ اس طریقے کا مسح کرنا وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ تو اگر ہماری وضو صحیح ہوگی، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو مکروہ کر دیتی ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وضو کرتے وقت ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہماری وضو صحیح ہوگی تو وضو صحیح ہونے کے بعد جو نماز پڑھیں گے اس کے اوپر ہمارے گناہ بھی رفع ہوں گے اور ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہے، اور وضو غلط ہے تو پھر نماز کے اندر وہ خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنہ الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ، یعنی کہ جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے۔ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور مفتاح الصلاۃ الطہور، مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی کہ جس طریقے سے جنت کی چابی نماز ہے، اسی طریقے سے نماز کی چابی صحیح طریقے سے وضو کرنا ہے۔